نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ الا له الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہی ہے اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے احکامات کی تنفیذ کے لیے دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو خلفاء ہوتے ہیں، جو نمائندے ہوتے ہیں، جو حکومتی عہدیدار ذمہ داران ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے نائب ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں سب سے مستحسن عمل خلافت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا، اور خلافت علی منہج النبوہ 4 خلفائے راشدین کے درمیان رہی، علی منہج النبوہ، نبوت کے عین منہج کے مطابق۔ ہمارے نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ خلافت کا دورانیہ اتنا تھوڑا کیوں رہا، جبکہ خلافت دنیا کے اندر کامیاب نظام ہے۔ نظام حکومت میں سب سے کامیاب نظام خلافت کا نظام ہے۔ تو یاد رہے کہ خلافت کا نظام تھوڑا نہیں رہا، اس کا عرصہ بہت بڑا ہے، لیکن علی منہج النبوہ، عین نہج نبوی کے طریقے پر یا منہج پر جو خلافت قائم رہی ہے، اس کا دورانیہ زمانہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پر جا کے منتہا ہو جاتا ہے، وہاں جا کے انتہا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، وہ بھی ایک خلافت ہے۔ بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنو امیہ میں جو بادشاہ گزرے ہیں وہ خلافت ہی کو قائم کرتے رہے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں آ گئی تھیں۔ جیسے ایک نماز فرض ہم ادا کرتے ہیں، کمزوری کے ساتھ بھی ادا کریں، ناقص ادا کریں تو وہ بھی نماز ہی کہلاتی ہے، کوئی اور عمل نہیں کہلاتا۔ حج فرض ہم ادا کریں، اس میں کمزوریاں رہ جائیں یا وہ ناقص ہو تو وہ حج فرض ہی کہلاتا ہے۔ خلافت اسی طرح قائم رہی اپنی کمزوریوں کے ساتھ۔ بنو امیہ کے بعد جو حکمران بنے وہ بنو عباس ہیں۔ بنو امیہ 100 سال تک حکمران رہے، ان کے بتدریج ان کے خاندان کے لوگ خلفاء بنتے رہے۔ بنو عباس میں مشہور خلیفہ اور مشہور حکمران بادشاہ ہارون الرشید ہیں۔ بنو عباس کی حکمرانی کے بعد خلافت کا نظام سلاجقہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جن کو سلجوق کہتے ہیں ہم۔ سلجوق نے حکمرانی کی ہے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی، خلافت کو قائم کیا۔ اس زمانے میں بازنطینی عیسائی حکمرانوں کو، سلطنت کو، مسلمانوں کے سلطنت پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ بازنطینی سلطنت سے، جس کو بازنٹائن کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر ہی ان کو خطوط بھیج دیے تھے، جس کے حکمران ہرقل روم تھے۔ سلجوق کے بعد جو حکمرانی منتقل ہوئی ہے وہ بنو عثمان کی طرف منتقل ہوئی ہے، جہاں سے خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ 500 سال سے زائد یہ لوگ حکمران رہے ہیں، 3 براعظموں پر حکومت رہی ہے۔ 1922 یا 24 میں جا کر خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے۔ تو خلافت تو 1922 اور 24 تک قائم رہی، اور ایسی خلافت جو 3 براعظموں پر قائم تھی۔ اور اس زمانے میں مغول بھی تھے۔ مغلوں میں شاہ جہان ایک عادل بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جب بادشاہ بنے تو حقیقی معنی میں خلافت دوبارہ سے قائم ہوئی ہے ہند کے اندر۔ اور اس کے بارے میں جامعہ ازہر کے علماء کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ خلیفہ راشد سادس ہیں، یعنی 6 خلیفہ ہیں، اور جنہوں نے خلافت کو اس طرح قائم کیا ہے جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے قائم کیا تھا، اور جس طرح خلفائے راشدین نے خلافت کو قائم کیا تھا۔ کوئی موقع ایسا ہوگا کہ میں اس خلافت کے کچھ واقعات آپ کو سناؤں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔
میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مقصود کی طرف رہوں۔ اصل نظام تو نظام خلافت ہے، لیکن پھر جمہوری طرز حکمرانی یا جمہوری طرز حکومت جو ہمارے ہاں مروج ہے، مغرب کی جدید اصطلاح ہے، اس کی ہمارے ہاں کہاں تک گنجائش ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جس ملک کا آئین اور اس کی حدود مقرر ہوں کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہوگی اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے، وہاں اس بات کی اجازت ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے نمائندہ کو منتخب کر لیا جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے مارچ میں قرارداد مقاصد پیش کی تھی، جس کے بنیادی بات اس میں یہ تھی کہ پاکستان میں قانون کا نظام یوں ہے کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور کوئی نظام، کوئی فیصلہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اس کے منافی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مقننہ یعنی پارلیمنٹ اور پھر ایوان بالا یعنی سینٹ اس کا پابند رہے گا۔ پھر اس کو ہمارے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ ہمارے آئین میں یہ بات درج ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے، یہ دنیا عالم میں واحد ملک ہے جس کے آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا پابند ہے۔ یہ ہمارا دستور کہتا ہے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ اس دائرے میں رہتے ہوئے ووٹ سے انتخاب کرنا ایک مستحسن عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ ووٹ کے بارے میں ہمارے بہت سارے لوگ مختلف شک و شبہات میں رہتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ سیاست ایک گندی چیز ہے اور بیکار قسم کی چیز ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پریشانیاں اور حالات ہی دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا دین اسلام تمام زندگی کے شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ جہاں ہمیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کی تعلیم دیتا ہے، وہاں ہمیں سیاست کے اصول بھی سکھاتا ہے۔ سیاست بھی ہمارا دین ہے، جس طرح نماز ہماری دین کا حصہ ہے۔ پہلی بنیادی بات، کوئی چیز گندگی ہے، گند ہے، اور اس میں فضولیات ہیں، تو اس کو درست کس نے کرنا ہے؟ اس کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ صرف اس بنا پر کہ اس نے گند ہی رہنا ہے، یہ مایوسی کی بات ہے۔ آگے بڑھنا، اپنا حق استعمال کرنا، اس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ یہ ہماری کوشش ہوگی ووٹ ڈالنا۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اس کا عربی میں معنی ووٹ کا ہوتا ہے انتخاب، اور اردو میں ہم معنی کرتے ہیں کہ عوامی رائے دہی سے افراد کو چننا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، عامت الناس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا چناؤ سقیفہ بنو ساعدہ میں عامت الناس کی رائے کے ساتھ ہوا ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نظام میں عام لوگوں کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا؟ ہمارے پہلے خلیفہ ہی، ان کا انتخاب عامت الناس کی رائے کے ساتھ ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ پہلی بنیادی بات، ووٹ ایک شہادت ہے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، جس شخص کو بھی ووٹ دیتے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کا اہل ہے اور امین بھی ہے، اس منصب کا اہل بھی ہے اور امین بھی ہے، اس لیے ہم شہادت دیتے ہیں۔ تو شہادت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ درست شہادت دی جائے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کو قائم رکھو اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف وہ گواہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ووٹ برادری کی بنیاد پر نہیں دیے جاتے، ووٹ تعلقات کی بنیاد پر نہیں دیے جاتے، ووٹ اس بنیاد پر دیے جاتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے جس کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں، یہ جو امیدوار ہے، اس کی ظاہری خوبیاں کے ہم مکلف ہیں، باطنی ہم نہیں جانتے یہ اندر سے کیسا ہے اور کیا کرے گا۔ ایک ایسی جماعت کا امیدوار جس کا منشور بھی درست ہے
اور یہ بندہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، نہ اس کی پیچھے سے کوئی ایسی ہسٹری اور تاریخ ہے، اور بندہ ظاہری طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں معاملات کی درستگی کی طرف معاملات کو لے جاؤں گا، ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، لیکن وہ آدمی جو ظلم اور زیادتی کرتا رہا ہو اور ہمارے علم میں ہو، تو پھر اس کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے، چاہے اس کا تعلق ہماری پارٹی سے کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کا تعلق ہمارے رشتہ داروں سے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا اللہ کے ساتھ بڑا کبیرہ گناہ ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اور سے سنو، جھوٹی بات بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے یہ بات اتنی دفعہ ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام سن کر کہنے لگے، جو مجلس میں موجود تھے، کہ شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموشی اختیار نہ کریں۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ چپ ہی نہیں ہوں گے، خاموش نہیں ہوں گے، اب بار بار فرماتے رہے الا قول الزوری وشہادۃ الزوری، جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے اور اس کی ہسٹری تاریخ ظاہر و عیاں ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دے سکتے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں، ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتے۔ قرآن کہتے ہیں ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کیا کرو، آؤ گواہی تو دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل الشہداء، بہترین گواہ کون ہیں، بہترین گواہ کون ہوتے ہیں؟ الذی یأتی بشہادتہ او یحدثها قبل ان یسألها، جن سے جو مطالبہ کرنے سے پہلے آ کر گواہی دے دیں، مطالبہ کرنے سے پہلے آ کر گواہی دے دیں۔ اس لیے ووٹ تو ایک شہادت ہے، تو گواہی کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور جو ہماری نظر میں، میری نگاہ میں جو ایسے لوگ ہیں جو مناسب ہیں اور اچھے کام کریں گے، میں ایک بات اور بھی گزارش کرتا ہوں، اچھے کاموں کا تعلق صرف اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے لیے سڑک بنا دے، کوئی ہماری اسٹریٹ لائٹس درست کر دے، یہ چھوٹے نظریے ہیں، بڑے نظریے کی طرف جانا ہوگا۔ ایسے لوگ مقننہ میں یعنی پارلیمنٹ میں اور ایوان بالا میں، سینٹ کے اندر موجود ہوں، جب ملکی سالمیت کی بات آئے یا دینی سالمیت کی بات آئے، ختم نبوت کا معاملہ کیوں نہ ہو یا ملکی سالمیت کا معاملہ کیوں نہ ہو، وہ لوگ اٹھ کر بات کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی بنیادی چیز۔ پورے ملک کے مفاد عامہ میں گفتگو کرنے والے لوگ، ملک کو نقصان نہ پہنچانے والے لوگ، اس کے فائدے کے لیے بولنے والے لوگ، صرف سڑک بنانے والے نہیں، ملک کے فائدے میں عالمگیر سوچ رکھنے والے لوگ، اللہ پاک ایسے نمائندے ہمیں عطا کرے، ہم ان کو ضرور ووٹ دیں۔ اور پھر دوسری بات، دوسری حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک سفارش بھی ہے۔ ووٹ دینا سفارش ہے، ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ منتخب ہو جائے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی کے بارے میں اچھی سفارش کر دے اور پھر وہ بندہ کوئی اسی وجہ سے وہ منتخب ہو جائے، کوئی کام کرے، اس کے نیک کاموں میں سفارش کرنے والے کو پورا اجر دیا جائے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کسی کے بارے میں سفارش کر دے اور وہ غلط آدمی ہو اور اس نے ناجائز سفارش کی ہو اور وہ منتخب ہو جائے، اور اس کے بعد جو ظلم اور زیادتی کرے، سفارش کرنے والا اس میں برابر کا شریک ہوگا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم پتہ نہیں شاید اللہ کو یاد رہے نہ رہے، نعوذ باللہ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس نے صحیح سفارش کی ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے غلط سفارش کی ہے، لہذا یہ بھی ایک معاملہ ہمارے سامنے رہے۔ بہرحال عوامی نمائندوں کا انتخاب ہو جائے اور اس دائرے میں رہتے ہوئے کہ وہ اللہ کے احکامات کے بھی پابند ہوں گے اور ملک کی سالمیت کا وہ فائدہ پہنچا دیں گے اور ملک کے مفاد میں کام کریں گے،
ایسے لوگوں کو ووٹ کے ذریعے سے منتخب کرا کے ایوان بالا اور پارلیمنٹ تک پہنچایا جائے۔ باقی یہ رہی یہ بات کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے میں صحیح امیدوار ہوں، میں سب سے اچھا امیدوار ہوں، مجھے ووٹ دو، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ پہلی بات، جو آدمی امارت کا دعویٰ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی یہ دعویٰ کرے میں امیر بننے کا اہل ہوں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں گندگی ہو، جہاں شورش ہی شورش ہو، اور جہاں ناحق لوگ آگے آ رہے ہوں، وہاں اللہ پاک نے کسی کو صلاحیت دی ہو اور اٹھ کے دعویٰ کرے کہ یہ حق مجھے دیا جائے، مجھے منتخب کیا جائے، مجھے مقننہ کا یا ایوان بالا کا وزیر اعظم بنایا جائے، مجھے آگے بڑھایا جائے، یہ دعویٰ کرے تو یہ درست ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکالے گئے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے وزیر خزانہ بنائیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنائیں، اس لیے کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں، انی حفیظ، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں نظام کی، اور صرف حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوں، علیم، بہت زیادہ اس نظام کو جاننے والا ہوں میں۔ تو جب وہ جانتے تھے کہ اگر یہ عہدہ کسی کی اور کے پاس چلا گیا، وہ جانتے تھے کہ چونکہ قحط آنے والا ہے اور قحط میں یہاں پر ایک شورش برپا ہو جائے گی، اور قحط کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کریں گے، ایک دوسرے کا مال کھائیں گے، تو انہوں نے فرمایا یہ حکومت کا عہدہ مجھے دے دیں۔ وہ کیا عہدہ انہوں نے ان کو دیا گیا کہ پوری بادشاہ نے ان کو سونپ دی، اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس مقام کی بادشاہت دے دی کہ جہاں مرضی جائیں، جس طرح چاہیں فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلوں کی وجہ سے مصر کو قحط سے بھی بچایا، قحط ہوا لیکن اس کی شورش سے بچایا، بہترین عمدہ انتظام کی وجہ سے آس پاس کے ملکوں کو بھی فائدہ پہنچا اور قحط سے وہ لوگ محفوظ رہے۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس نظام کے اندر چونکہ گندگی بہت زیادہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، وہ آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے منتخب کیا جائے، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ بہرحال ووٹ کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو ہمیں حق دیا ہے، اس حق کو ضرور استعمال کیا جائے اور صحیح لوگوں کو منتخب کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔